أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جنہوں نے گائے کا بچڑا خدا بنا لیا تھا، جب وہ لوگ پچھتائے اور وہ سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں، قالوا تو وہ یوں کہنے لگے لئن لم یرحمنا ربنا ویغفر لنا، کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ کرے، لنکونن من الخاسرین، تب تو ہم یقیناً خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور افسوس میں بھرے ہوئے واپس لوٹ کر آئے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تو اپنی قوم سے کہنے لگے کہ تم لوگوں نے میرے بعد بہت بری نمائندگی کی میری۔ اعجلتم امر ربکم، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے حکم کے سلسلے میں جلد بازی سے کام لیا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور تورات کی تختیاں ڈال دیں اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، تو حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے کہ اے میرے ماں جائے، یعنی میری ماں کے بیٹے، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر ڈالتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، سو اب تم مجھ پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دو۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے تم ظالم لوگوں کے ساتھ مت ملاؤ۔ قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں دعا کی کہ اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما۔ وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا خدا بنا لیا، سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، تو ان لوگوں کو ان کے رب کی طرف سے غصہ اور دنیا کی زندگی ہی میں ذلت آ پڑے گی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اس طریقے سے من گھڑت باتیں گھڑنے والوں کو ہم بدلہ ایسے ہی دیا کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور جو لوگ برے کام کرتے ہیں، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر اس کے بعد وہ توبہ کرتے ہیں اور سچا ایمان لاتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو یقیناً آپ کا رب توبے کے بعد بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ محترم بزرگ، عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا اور ان کا واقعے کا تذکرہ چل رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے طور پہاڑ پر گئے، لیکن اللہ نے پہلے بتلایا تھا 30 دن کے لیے تشریف لائیں۔ جب 30 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا وقت لگائے تو اللہ تعالیٰ نے مزید 10 دن کا حکم دیا، جس کی تفصیل پہلے گزر چکی۔ تو یہاں وہ 10 دن کی تاخیر کی وجہ سے لوگ گمراہی میں پڑ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن میں آنے والے تھے، نہیں آ رہے، تو لوگوں نے سمجھا یا تو ان کا انتقال ہو گیا، یا وہ راستہ بھٹک کر کہیں اور چلے گئے، یا پتہ نہیں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا۔ تو سامری نے اپنی قوم کے تمام لوگوں کو ایک بچڑا بنا کر دیا، جس کی تفصیل پہلے گزری، اور سب لوگ اس بچڑے کو، گائے کے بچے کو اللہ سمجھ کر، خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اس قوم میں موجود تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی، ان کی ذمہ داری تھی ان کو روکنے کی، منع کرنے کی، وہ اپنا کام کرتے رہے، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں چلا لگا کر فارغ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، اللہ نے کتاب توریت تختیوں کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب وہ لے کر نکلنے ہی والے تھے، اپنی قوم کی طرف آ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ اے موسیٰ، آپ کی قوم کو آپ کے بعد ہم نے آزمائش میں ڈالا۔ انا فتنا قومک من بعدک، سورہ طٰہٰ کے اندر ہے کہ آپ کے ادھر آنے کے بعد ہم نے آپ کی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری جو تھا اس نے اب آپ کی قوم کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اب یہ پتہ چلا تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا، لیکن جب اپنی قوم کی طرف آئے، وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ غَضْبَانَ أَسِفَ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف جب آئے، قریب آ کر دیکھا کہ سب ایک اللہ کو چھوڑ کر گوسالہ پرستی، گائے کے بچڑے کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہیں، تو بہت غصے میں اور رنج میں، ایک تو غصہ تھا نافرمانی کی اور اس غلط طریقے پر چلے جانے کی، اور افسوس تھا اپنی قوم کے اس طریقے سے بہک جانے کا۔ تو بہت غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا کہ تم لوگوں نے غلط کیا، تو ان کی بھی سمجھ میں آیا اور وہ پچھتانے لگے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، اپنے کیے پر، جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے کیا ہوا تھا، اپنے کرتوت پر ان کو پچھتاوا ہونے لگا، اور وہ سمجھ بیٹھے، یقین ہو گیا کہ ہم راستے سے الگ ہو چکے ہیں، وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، گمراہ ہو چکے ہیں۔ قالوا، تو اب وہ لوگ افسوس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ توبہ کرنے لگے اور یوں کہنے لگے لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا، ہم توبہ کرتے ہیں اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کیا اور ہماری مغفرت نہیں فرمایا، توبہ قبول نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم لوگ بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے اور رنج میں، افسوس میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے، قال، آتے ہی اپنی قوم سے کہنے لگے بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہ میرے پیچھے تم لوگوں نے میری بہت بری نمائندگی کی، میرے چلے جانے کے بعد تم لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا یہ میرا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا، تو میری نمائندگی تم لوگوں نے بہت برے طریقے سے کی۔ اور پھر فرمایا اعجلتم امر ربکم، میں یہی تو کہہ کر گیا تھا کہ اللہ کے احکامات، تختیاں، توریت کتاب اللہ دینے والے لے کر آنے والا ہوں، تو کیا اپنے رب کا حکم آنے سے پہلے تم لوگ جلد بازی میں مبتلا ہو گئے کہ خدا کو دیکھنے کی، خدا کو پانے کی، خدا کے احکامات سننے کی اتنی جلدی ہو گئی تھی کہ میرے آنے تک بھی انتظار نہ کر سکے، اور اتنی جلدی میں تم لوگوں نے خدا ہی بنا ڈالا۔ اعجلتم امر ربکم، اپنے رب کے حکم کے سلسلے میں تم لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا۔ یہ تو قوم کی ساتھ بات چیت ہوئی، غصے میں آئے اور قوم سے کہنے لگے میرے پیچھے تم نے بہت بری نمائندگی کی اور تم لوگوں نے جلد بازی سے کام لیا، پوری قوم کو ڈانٹے، اور اس کے بعد دیکھا میرا بھائی ہارون کیا کر رہے تھے، بڑے بھائی تھے عمر میں لیکن تھے عہدے میں، مرتبے میں چھوٹے، ان کو تابع بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، تو اپنے بھائی کو ذمہ داری دے کر گئے تھے، تو اب اپنے بھائی کی طرف جو متوجہ ہوئے، انداز اتنا غصہ والا تھا، فرماتے اللہ تعالیٰ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، جو تختیاں توریت کی ان کے ہاتھ میں تھیں، اللہ نے دیا تھا، ان تختیوں کو ڈال دیا ایسے۔ اب یہ ڈالنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر اور ایک نبی ہو کر اللہ کی کتاب، چاہے وہ قرآن ہو، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا اور کوئی صحیفے ہوں، اللہ کی کتاب کا احترام نبی سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتے۔ اب یہ کتاب کو یوں ڈال دینا یہ بے ادبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو پھینکا تو نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ جو فرمایا القا، انہوں نے ڈال دیا، گرا دیا، یعنی رکھا، اپنے ہاتھوں میں تختیاں تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑنے، جھنجھوڑنے کا جب ارادہ ہوا
تو وہ تختیاں انہوں نے ایک بازو رکھ کر اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے، لیکن وہ رکھنے کا انداز ایسا تھا، غصے میں تھے، جلدی میں جو رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس جلدی میں رکھنے کو فرمایا انہوں نے تختیاں ڈال دی۔ جیسے آدمی کبھی کبھار غصے میں آ جائے تو کتاب بھی تھوڑا سختی سے رکھ دیتا، حالانکہ رکھتے ہیں لیکن انداز ایسا ہوتا ہے دیکھنے والے کو جلدی میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے یوں گرا دیا، پھینک دیا، ڈال دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اتنا غصے کی حالت میں بھی کیوں نہ ہو، آدمی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ ایسی تھوڑا گستاخی والی حرکت نہیں کر سکتے جو دیکھنے والوں کو بھی محسوس اس طریقے سے ہو کہ یہ رکھ نہیں رہے، ڈال رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رکھا تھا، کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں نا، کوئی بھی نبی ہوں، تمام انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے معصوم پیدا فرمایا۔ یہ ہمارا تمام اہل سنت والجماعت حضرات علماء کرام کا عقیدہ ہے۔ اس طبقے کا جو حق والے علماء ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بارے میں یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ معصوم کا مطلب کیا؟ گناہ کر ہی نہیں سکتے، جو امپاسبل ہے، ممکن ہی نہیں ان سے گناہ ہونا، ایسی ذات کو، ایسی شخصیتوں کو کہتے ہیں معصوم۔ جیسے فرشتے ہیں، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم ہوتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر گناہ کا مادہ جو ہوتا ہے نا، جو اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے نکال دیا۔ جب ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں تو کریں گے کیسے؟ فرشتوں کو جیسے بھوک نہیں لگتی، پیاس نہیں لگتی، وہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، ایسے ہی ان کو گناہ کا تقاضا ہی نہیں ہوتا کسی بھی قسم کا۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے جو بھی حکم اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں اس حکم کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے، اور جو ان کو کرنے کے لیے کہا جائے وہ کر گزرتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کام کیوں نہ ہو، کتنا چھوٹا کام کیوں نہ ہو، وہ اس سے ذرہ برابر نافرمانی کریں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا فرشتوں کے بارے میں۔ اور فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم ہوتے ہیں نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ معصوم، کیونکہ جو نبی بن کر آئیں اور لوگوں کی رہبری کرنے والے ہوں، سیدھا راستہ دکھانے والے ہوں، ان سے بھی اگر گناہ سرزد ہونے لگ جائے تو پھر یہ شریعت کے پہنچانے کا صحیح کام نہیں ہو سکتا کہ خود گناہ کرتے رہیں اور نعوذ باللہ لوگوں کو دین کی دعوت دیں، یہ نبیوں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے جو چھوٹی موٹی خطائیں جو نقل کی جاتی ہیں، ہر نبی سے کوئی نہ کوئی ایک آدھ خطا ہوئی ہے، اس خطا کو کہتے ہیں گناہ نہیں، غلطی نہیں، اسے بولتے خطا۔ اب خطا اور گناہ میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خطا کہتے ہیں جیسے مس کر جانا، چوک جسے کہتے ہیں، بھول الگ ہے، چوک الگ ہوتی ہے۔ مسٹیک سے، غلطی سے، ارادہ نہیں ہوتا، بالارادہ گناہ نہیں ہوتا، کچھ اور کرنا چاہتے تھے، تھوڑا جسے کہتے ہیں ہاتھ پھسل گیا، پاؤں پھسل گیا، ہم دوسرا کرنا چاہ رہے تھے، ہو گیا کچھ اور، تو یہ غلطی جو ہوتی ہے نا، یہ غلطی شمار نہیں کی جاتی۔ اچھا، انٹینشن کچھ اور تھا، مقصد کچھ اور تھا، ارادہ کچھ اور تھا، ایسا ہر نبی سے کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ یہ ان حضرات کو بس وہی ایک یا دو اپنی زندگی میں جو کسی کے ہو گیا نبی کے، وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی خطا بھی ان حضرات کو پوری زندگی کاٹتی رہی، اور قیامت کے دن بھی ان کو اس کا افسوس رہے گا کہ ہم سے یہ بھی کیوں ہو گیا۔ صرف اتنا، زیادہ پوری زندگی میں، ہر سال ہر مہینہ نہیں، پوری زندگی میں ایک
جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا، وہاں سے آپ لے لیجئے، بہت طویل تفصیلیں ہو جائیں گی۔ وہ جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ان سے خطا ہو گئی، مسٹیک ہو گئی، بھول چوک ہو گئی۔ شاید اس قسم کے درخت جنت میں اور بہت سارے تھے، اللہ نے فرمایا تھا اس درخت کے قریب مت جانا، تو سمجھا شاید وہ ایک ہی ہیں، اس کے علاوہ جو اور ہیں شاید ان سے منع نہیں ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وہ قرآن میں ہی خود اللہ نے فرمایا ہے، ابلیس نے ایسے ہی ان کو بہکایا تھا کہ جو یہ پھل کھا لے گا وہ اس یہاں کا ہمیشہ پرماننٹ رہنے والا ہو جائے گا، اور آپ کو یہاں رکھنا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ مقصد ہے کہ آپ کو یہاں رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے آپ کو اس کے کھانے سے منع کیا، ورنہ جو بھی یہاں رہنے والی مخلوق ہے وہ سب اس پھل کو کھا کر ہی یہاں رہتے ہیں۔ تو سمجھے شاید اللہ کے یہاں ہمیشہ رہیں، قریب رہیں، ہمیشہ اس جگہ سے نہ نکلیں، تو اس مقصد سے بھول گئے تھے۔ تو بھول سے جو کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک بہانہ بنا کر ان کو زمین پر بھیج دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تھا نافرمانوں کے بارے میں ہم سے سوال مت کرنا۔ جب طوفان آیا اور پوری نافرمان قوم غرق ہونے لگی تو اپنے بیٹے کنعان کے بارے میں پوچھ بیٹھے، ربی ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا یہ بھی تو میرے اہل میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا آپ کے اہل کو میں بچا لوں گا، اب میرا اہل میرا بیٹا ڈوب رہا، بچا لیجئے۔ اللہ نے فرمایا آپ کا اہل رشتہ دار نہیں، اہل تو وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں، چاہے ان کا رشتہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے یہ سوال کر کے اچھا نہیں کیا، تو پھر فوراً توبہ کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، اللہ میں آئندہ سے سوال نہیں کروں گا۔ مگر پھر بھی آپ نے، اب یہ دیکھیے اللہ کا وعدہ تھا کہ آپ کشتی بنائیے، جب ہمارا عذاب آئے گا، پانی بھر جائے گا، طوفان آئے گا، تو آپ کو اور آپ کے اہل کو میں بچا لوں گا۔ اب آپ کے اہل، آپ کے فیملی والے، اہل و عیال، تو اب اہل و عیال بولے تو اپنی بیوی بچے وغیرہ، اب آنکھوں کے سامنے ایک بچہ ڈوب رہا تھا تو کہنے لگے ان ابنی من اہلی، آپ نے کہا تھا اہل کو بچائیں گے، اب میرا ایک اہل میرا بیٹا ڈوب رہا، بچا لیجئے۔ فرمایا آپ نے نہیں سمجھا، اہل کا مطلب خاندان نہیں، اہل کا مطلب ماننے والے، ایمان والے جو ہیں، یہ خون کی نسبت اور رشتہ داری سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے ایمان کی نسبت۔ تو ان کو بچانے کا میں نے وعدہ کیا تھا، خاندان والوں کو بچانے کا نہیں۔ تو پھر بھی پوچھ بیٹھے اللہ بچہ ہے بیٹا میرا، بچا لیجئے۔ تو اللہ نے فرمایا اب آئندہ پھر سوال مت کرنا ورنہ آپ کا شمار جاہلوں میں ہو جائے گا۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، یہ سوال کر کے اس طریقے سے نادان لوگوں میں مت بنیے۔ تو آپ خاموش ہو گئے، اس کے بعد توبہ استغفار کرنے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ اب یہ جو ہوا تھا ایک چوک ہو گئی تھی معنی سمجھنے میں، اہل بولے تو شاید یہی ہیں، تو پوچھ بیٹا، اور اپنے بیٹے کی محبت بھی، تو بس وہ ایک خطا تھی ان سے۔ اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی۔ وہ قبطی جو نافرمان قوم، اپوزٹ قوم کا تھا، وہ ایک آدمی، اور بنی اسرائیل اپنی قوم کا ایک آدمی، دونوں مصر کے اندر ایک رات ایک جگہ پر لڑائی ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، بنی اسرائیل نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بلایا، اپنی قوم کے آدمی ہیں، اے موسیٰ تھوڑا مدد کیجیے، بھاری پڑ رہا ہے میرے اوپر۔ تو بہت تگڑا آدمی تھا قبطی۔ بنی اسرائیل کمزور لوگ تھے، غلامی کرتے تھے، تو کھانا پینا بھی زیادہ نہیں تھا، کمزور ہو رہا تھا، مار کھا رہا تھا، پٹ رہا تھا۔ اس نے جیسے ہی بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر دونوں کو چھڑایا کہ چھوڑ بھئی لڑائی جھگڑا بند کرو۔ اب وہ جو قبطی تھا بڑا طاقتور تھا اور بڑا جوش میں تھا، وہ لڑنے مارنے مرنے کے لیے آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار دو بار سمجھایا، دونوں کو چھڑایا۔ اب وہ حد سے زیادہ آ رہا تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا غصہ آ گیا، جوشیلے تھے ہی، غصے والے، تھوڑا غضب والے، تو انہوں نے ایک تھپڑ اس کو مارنے کا ارادہ کہ تھوڑا گونج بنا کے پنچ مار دیا۔ اب وہ ایک نبی ہیں اور بہت طاقتور، وہ تھوڑا سا جو پنچ مارا تو اس میں تھوڑا اندازہ نہیں کر سکے کہ کتنا پاور یوز کرنا چاہیے، تھوڑا تگڑا چھوڑ بیٹھے پنچ، ایک مکے میں وہ ہارٹ فیل ہو گیا، مر گیا۔ کیا پنچ رہا ہوگا،
ایک ہی دھکے میں ایک پنچ مارا، ہٹتا نہیں نالائق، وہ وہیں کا ٹھنڈا ہو گیا۔ اتنا تگڑا، اتنا بڑا پہلوان جو اڑ رہا تھا، ایک مکے میں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا اوہ مجھ سے تو مرڈر ہو گیا۔ اب یہ انٹینشن وہ نہیں تھا، مقصد قتل کا نہیں تھا، چھڑانے کا تھا، بچانے کا تھا۔ اب وہ حد سے زیادہ کر رہا تھا تو سوچا ایک مارے، اب وہ مارنے میں پاور تھوڑا زیادہ ہو گیا تو کیا کرے، اب وہ بائی مسٹیک ہوا نا۔ لیکن ایک نبی سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، بس وہی ان کی خطا کہتے ہیں۔ اب یہ خطا مطلب چوک، مسٹیک، جو کہ بہت بڑی غلطی شمار نہیں ہوتی۔ بعض نادان لوگ اس کو نبیوں کی غلطیاں کہتے ہیں، نبیوں کی غلطیاں نہیں ہوتی۔ اگر نبی بھی غلطی کریں تو پھر ان سے دین کا کام، دعوت کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے حضرات انبیاء اکرام علیہم السلام معصوم ہوتے، ہر نبی کے اوپر آپ لے کر چلے جائیں، کسی نہ ہر نبی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی ایک آدھ چیز ملے گی، اور قیامت کے دن یہی وہ چیز ان کے لیے وہ افسوس کا ایک سبب بنے گا، اور وہ کہنے لگیں گے یا ربی نفسی نفسی، آج میرا کیا ہوگا۔ کہیں اللہ وہ پوچھ نہ لیں، جب قومیں جائیں گی اور نبیوں سے کہیں گے کہ آپ جائیے اللہ سے پوچھئے، آج کا حساب کتاب شروع کریں، تو ہر نبی وہی کہیں گے کہ اگر میں جاؤں تو اللہ مجھ سے وہ سوال نہ کر لے، اچھا تم آپ دنیا میں وہ کر کے آئے ہو، آپ نے یہ کیا ہے، اگر وہ غلطی ہماری، وہ خطا ہماری اگر پکڑ لیں تو جواب کیا بنے گا۔ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں وہ اب ان کی ادا ہے، وہ چھوٹی ہے، اتنی تو کیا، اس میں کیا پکڑنے کا، وہ ڈرتے، اس سے بے خوف نہیں ہوتے، ڈرتے بہت ہیں۔ تو ایمان والے بندے بھی جو جتنے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں گے، وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ ڈر اور خوف کا اظہار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث میں موجود ہے، ایمان والے کی علامت یہ ہے کہ جب اس سے کوئی خطا یا غلطی ہو جاتی ہے، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو اسے چین نہیں آتا، سکون نہیں ملتا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس گناہ کی معافی نہ مانگ لے، توبہ نہ کر لے۔ اور برخلاف منافق کے، جو ایمان والوں میں ہی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، گناہ بڑے سے بڑا کریں گے، حدیث میں موجود ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں کوئی مکھی بیٹھی تھی اس کو اڑا دیا، بس ختم، گناہ ہی تو ہوا، غلطی چھوٹی ایک ہی تو ہے، دو ہی تو ہیں، کیا پوری زندگی کے گناہ تو نہیں۔ یعنی وہ بڑا گناہ بھی کریں گے اور اس کے لیے تعویلیں کریں گے، اس کے لیے راستہ نکالیں گے، کیا ابھی اللہ کا نہیں کرے، چلتا ہوتا تو دنیا میں، وہ کون دنیا میں دودھ کا دھلا ہوا ہے، پورے ویسے۔ اب اس طریقے سے طرح طرح کے بہانے کرنے والے، یہ بے ایمان اور منافق لوگوں کی پہچان ہے۔ ایمان والا یہ ایک آدھ غلطی پر بھی روتا ہے، ڈرتا ہے، توبہ کرتا ہے، جب تک اسے یقین نہ آ جائے کہ میری توبہ قبول ہو گئی، اس وقت تک بھی وہ معافی مانگتا رہتا ہے۔ یہ ایمان والے کی پہچان ہے۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوٹ کر اپنی قوم کی طرف آئے تو وہ تختیاں، اپنے بھائی سے بات کرنے کا جب ارادہ ہوا تو اپنے ہاتھ بزی تھے، تو ہاتھوں کو خالی کرنے کے لیے القل الواح، تختیاں تھوڑا ایسے رکھیں جیسے محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے رکھا نہیں بلکہ تھوڑا جلدی میں ڈال دیا ایسے نیچے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور ان کا سر کے بال یوں پکڑ کر یوں جھنجھوڑنے لگے، اپنی طرف کھینچ لیا پکڑ کے۔ بڑے بھائی تھے، نبی تھے، لیکن یہ غصہ، یہ جوش دین کی حمیت کے لیے تھا، اپنی کوئی پراپرٹی کے لیے یا کسی حق کے وصول کرنے کے لیے نہیں تھا، دین کے لیے یہ جوش جذبہ تھا کہ ہم نے آپ کو ذمہ دار بنایا تھا، آپ اس کے نگران تھے اپنی قوم کے، آپ کیا کر رہے تھے جب یہ قوم اس طریقے سے گمراہ ہو رہی تھی؟ سمجھائے نہیں ان کو، بتائے نہیں کہ بچڑوں کی عبادت اور مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی، خالق کون ہوتا ہے، اور میں کیوں گیا، کہاں گیا، کیا لانے کے لیے گیا، سمجھانا چاہیے تھا نا، آپ کو ذمہ داری دے کر گیا تھا، کیا کر رہے تھے آپ؟ اب اپنے بھائی کی داڑھی اور سر پکڑ کر یوں جھنجھوڑا کھینچا، اب اس میں تکلیف بھی بہت ہوئی ان کو۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو جواب میں کہا، قال ابن او میرے ماں جائے،
او میرے ماں کے بیٹے، ابن امہ، اے میرے ماں کے بیٹے۔ اب یہاں یہ باپ کے بھی تو بیٹے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں اور باپ دونوں حقیقی بھائی تھے۔ ماں باپ شریک بھائی جو ہوتے، ماں اور باپ دونوں کے، دونوں بھائیوں بہنوں کے ایک ہی ماں باپ ہیں، تو ان کو کہتے ہیں حقیقی بھائی۔ اگر کسی کے باپ الگ الگ ہیں، ماں ایک ہے، جیسے باپ کا انتقال ہو گیا، ماں نے دوسری شادی کر لی، نکاح کر لیا، اب تو باپ اس سے جو پیدا ہوگی اولاد، تو ماں تو ایک ہے، باپ الگ الگ ہو جائیں گے، تو یہ اخیافی یا اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں ان کو عربی میں۔ اور اسی طریقے سے باپ ایک ہے، ماں الگ الگ ہیں کسی کے، تو اس طریقے سے ان کو اللاتی بھائی بہن کہتے ہیں عربی میں۔ تو لیکن ہیں ہی سگے بھائی بہن، ماں ہوں یا باپ اگر کسی کے رشتے میں ایک ہیں تو یہ حقیقی ہی کہلائیں گے۔ لیکن یہ فرق الفاظ کا کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہیں، ماں ایک ہے باپ الگ الگ، باپ ایک ہے ماں الگ الگ، یہ تین قسم کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام صرف ماں شریک بھائی تھے، باپ الگ الگ تھے، یہ مطلب نہیں تھا، ماں اور باپ دونوں ایک ہی تھے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا اے میری ماں کے بیٹے، اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جوش میں ہیں، غصے میں ہیں، اب ان کو ماں کی نسبت یاد دلانا یہ شفقت اور رحمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا، کہ جیسا ماں نرم دل ہوتی ہے، ماں شفقت کرتی ہے، ماں محبت کرتی ہے، ہم دونوں ایک ہی ماں کی اولاد ہیں، اے میرے ماں کے بیٹے۔ تو مطلب یہ تھا تھوڑا نرم پڑ جاؤ، تھوڑے ٹھنڈے ہو جاؤ، تو ماں کا نام لیا۔ ان القوم استضعفونی، اور آگے کہنے لگے دیکھو میں پورا اپنا کام کرتا رہا، میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، میری کوئی اتنی ان لوگوں نے کیئر نہیں کی، میں سمجھاتا رہا، میں بتاتا رہا، لیکن میری قوم نے مجھے ایک دم ہلکے میں لے لیا۔ ہارون ہی تو ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو نہیں، وہ اصل ہیں بڑے مولانا، وہ بولے تو سننا صحیح، چھوٹے مولانا کا نہیں سننا کہتے۔ یہ آج کل لوگوں میں وہی بیماری، اچھا ذرا پاورفل مولانا بولے تو مسئلہ ذرا کیا تو ہضم ہوتا، چھوٹے موٹے مولانا کا ہوتا چل، مولانا تو مولانا ہے۔ یہ حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی یہی کہا، کیا کروں میں چھوٹا موٹا مولانا اور آپ تھے بڑے مولانا، تو میری قوم نے مجھے ہلکے میں لے لیا۔ انہوں بولتی ان کا کیا بولتا سنو کو مونو آپ کو بولنا، پہلے سے یہی چلتا آیا ہے کہ چھوٹے بڑے مولانا کا مسئلہ۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی کہا میں سمجھاتا رہا، میری آواز جاتی رہی، مگر ان لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دی۔ ان القوم استضعفونی، مجھے ہلکے میں لے لیا، مجھے کمزور سمجھا، مجھے چھوٹا مولانا سمجھا۔ وکادوا یقتلوننی، اور میں زیادہ ان کے پیچھے پڑ کر زبردستی ان کو روکنے کی کوشش کرتا تو قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل ہی کر دیتے۔ ایسا حال بن گیا تھا میری قوم کا، میں اکیلا کیا کرتا۔ اور آگے سورہ طٰہٰ کے اندر ہے، حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ کہا کہ اگر میں پھر بھی زبردستی کر کے روکتا، وہ لوگ مجھے قتل کرنے پر آ جاتے، اب ہو سکتا تھا میری حفاظت کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے، میری حفاظت کے لیے کچھ لوگ آ جاتے کہ بھئی یہ نیک ہیں، نبی ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا۔ اب مارنے والے پھر حفاظت کرنے والے دونوں دو جماعتوں میں بٹ جاتے اور انتشار ہو جاتا، آپ کے آنے تک قبیلے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تو پھر وہ بھی ایک غلطی ہوتی کہ پوری قوم ایک تھی، آپ نے دو کر دیا، تو آپ پھر پوچھتے مجھ سے کہ دو پارٹیاں کیوں بنائے، میرے ماننے والے نہیں ماننے والے، یا ابھی دو پارٹیاں ہو جاتے، اس لیے بھی خاموش رہا میں۔ یہاں فرماتے قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے میں چپ رہا کہ دیکھیں آپ کے آنے کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اور کیسے ان کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنا کام تو کیا تھا، میری قوم نے میری بات نہیں مانی۔ اب یہ قوم نے میرے ساتھ ایسے کیا، اب آپ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، داڑھی پکڑ رہے ہیں، سر پکڑ رہے ہیں، بال جھنجھوڑ رہے ہیں، اور سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں میرے اوپر کہ دیکھو ہارون کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے فلا تشمت بی الاعداء، اب آپ میرے ساتھ ایسا سختی کا معاملہ کر کے ان دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع مت دیجیے، چھوڑ دیجیے میرے اوپر، میرے حال پر رحم کیجیے۔ اور کہنے لگے ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور مجھے آپ ان ظالم لوگوں کے برابر مت سمجھیے، ان لوگوں کے ساتھ جو معاملہ آپ کر رہے ہیں ویسی سختی میرے ساتھ
ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، ظالم لوگوں کی کیٹیگری میں مجھے مت ڈالیے، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں نے نہ ان کا ساتھ دیا، نہ ان لوگوں کو روکنے سے خاموش رہا، بلکہ کام کرتا رہا۔ ان لوگوں نے مجھے توجہ نہیں دی تو میں کیا کروں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں پوری بات آئی، اب تھوڑا انہوں نے الگ ہو گئے، چھوڑ دیا۔ اس کے بعد ان کو بھی تنبہ ہوا کہ مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی۔ کیا کہ یہ جو تختیاں اللہ تعالیٰ کی میں نے جو جلدی میں ڈال دیا تھا، یہ یا اپنے بھائی جو کہ عمر میں بڑے ہیں اور ایک نبی ہیں، ان کے ساتھ میں نے جو گستاخی کی، شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر کیا کریں، دین کے لیے وہ جوش میں میں نے کچھ کر ڈالا۔ تو فوراً جب احساس ہوا تو دعا میں لگ گئے، کہنے لگے قال رب اغفر لی ولی اخی، اے اللہ میری بھی مغفرت فرما، مجھے بھی معاف کر، غلطیاں مجھ سے بھی کچھ خطائیں ہو گئیں، ولی اخی، اور میرے بھائی ہارون کی بھی مغفرت فرما، معاف فرما دے، یہ بھی بے قصور ہیں، ان کی بھی کوئی غلطی نہیں۔ وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں آپ اپنی رحمت میں داخل کر لیجئے، وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی وہ خطا جو تختیاں ڈال دی تھیں، حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑا تھا، اس بنا پر اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگا، یا نہیں تو اپنے بھائی کے لیے مانگنا چاہ رہے تھے، ساتھ میں اپنے کو بھی شامل کر لیا۔ یہ اشارہ ہے کہ دعا کا طریقہ یہی ہوتا ہے، جب کسی کے لیے کچھ معافی مانگنا ہو، استغفار کرنا ہو، کسی کا کوئی مسئلہ حل کرنا ہو، اللہ سے ہم کسی کے لیے مانگ رہے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر کے مانگنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ لگے اچھا اس چیز کی ضرورت صرف اسے ہے، تمہیں نہیں چاہیے، ہم نہ کیا بھی نکو، اللہ اسے دے گا، جو دینا ہے اسے دے، اسے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے گویا ایک رقم کی بیزارگی، ایک قسم سے ہم بے نیاز، ہم کو ضرورت نہیں، اللہ جو دینا اس کو دے دے، اللہ فلاں کو دے دے، نعمتیں دے، مغفرت اس کی فرما، اس کی جنت کے درجے بلند فرما، دنیا میں اس کو حافظ بنا دے، عالم بنا دے، یا اس کو چیزیں دے دے، کاروبار میں اس کو برکت دے، ہمیں مجھے چلتا نہیں۔ تو اس میں ایک قسم کی استغنائیت جسے کہتے ہیں، ایک قسم سے بے نیازی، مجھے کیا ضرورت نہیں، اللہ کے یہاں تو سب محتاج ہیں۔ تو جب دوسروں کے لیے مانگا جائے تو اپنے کو بھی شامل کر لینا چاہیے کہ اللہ میں بھی محتاج ہوں، وہ بھی محتاج ہیں، اسے بھی دیجیے، ہمیں بھی دیجیے۔ یہ دعا کا طریقہ۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی جو اپنی خطائیں تھیں اس پر اپنے لیے بھی مغفرت مانگی۔ اب اللہ تعالیٰ نے، اب یہ پورا معاملہ ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ، اپنی قوم کو ڈانٹنا، حضرت ہارون علیہ السلام کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، ان کا جواب دینا، سب ہو گیا۔ اب انہوں نے معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان الذین اتخذوا العجل، جن لوگوں نے یہ بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، سینالہم غضب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ان لوگوں پر اللہ کی پھٹکار، غضب نازل ہوگا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور اس دنیا میں جب تک رہیں گے دنیا کی زندگی میں ان پر ذلت نازل ہوگی، وہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور فرمایا صرف ان کے ساتھ ہی نہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے جو بھی اس طریقے سے افترا پردازی کریں گے، نئے نئے شوشے دین میں نکالتے رہیں گے، بدعات کا ایجاد کریں گے، ان سب کے ساتھ ہم ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ حضرات مفسرین نے اس ٹکڑے سے اخذ کیا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، افترا کرنے والے، من گھڑت باتیں دین میں نکالنے والوں کو اللہ تعالیٰ یہ دو سزا دنیا ہی میں دیتے ہیں۔ ایک اللہ کا غضب، غصہ، پھٹکار ہوتی ہے ایسے لوگوں پر، اور وہ لوگ دنیا میں ذلیل ہو کے مرتے ہیں۔ بدعت ایجاد کرنے والے، بدعات کے کاموں میں لگے رہنے والے لوگ، اللہ کا غضب یہ ہے، دیکھیں بدعات جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا غضب یہ ہے کہ بدعت کے کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک توبے کی توفیق نہیں دیتے، توبہ کرنے ہی نہیں دیتے، اسے توفیق ہی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا غضب ہے۔
جو اللہ سے، اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، محدثین سے، فقہا سے جو چیزیں منقول نہیں ہیں، من گھڑت چیزیں، ایسا کرے تو کیا ہو جاتا، اس میں کیا فرق ہوتا؟ ایسا اپنی مرضی سے دین کے لیے، نبی کی محبت میں یا کسی بزرگ کی محبت میں طرح طرح کے لوگ بہانے بناتے ہیں۔ بھئی اتنا یاد رکھو، شریعت میں جو چیز نہیں ہے اگر تم ایسے کام کرو گے تو اس کو بدعت کہتے ہیں، اور اللہ کا فرمان ہے سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ایسے نئے نئے کام دین میں شامل کرنے والے لوگوں پر اللہ کا غصہ رہے گا، اور جب غصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب آنے نہیں دیتے۔ بندہ قریب کب آئے گا؟ جب توبہ کرے گا، معافی مانگ لے گا تو چل بھائی معاف کر دیا، مطلب ہوگا، ملاقات ہو جائے گی۔ اسے معافی مانگنے ہی نہیں دیتے، توبہ ہی نہیں کرنے دیتے اسے۔ کیوں؟ اچھا، بدعتی توبہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ بدعتی اپنے آپ کو غلطی کرنے والا سمجھتا ہی نہیں، وہ ہمیشہ یہی سمجھتا میں بھی بہت اچھا، بلکہ سب سے اچھا میں کر رہا ہوں، ہمارے سے اچھا، وہ سب ٹنڈے ہیں، پتہ نہیں ٹنڈے ہیں کیا ہیں، ان کو کیا معلوم دین، اصل دین تو یہی ہے، باپ دادا سے چلتا ہوا آیا ہوا دین یہی ہے، یہی اصل ہے، ہم پکے سنی، ہم پکے پتہ نہیں کیا کیا پکے ہیں۔ تو اب اس کو اس عقیدے میں، اس جذبے میں ایسا مشغول ہو جاتا ہے کہ وہ توبہ کیوں کرے گا؟ وہ سمجھتا غلطی کرے تو نہ توبہ کرنا، سو میں کیا کروں، ارے میں تو دین کا کام کروں بھائی، اچھا کام کروں تو کئی کو توبہ کروں، تو توبے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ تو توبے کی توفیق اسے ہوگی جو اپنی غلطیوں کو غلطیاں سمجھے گا، جو غلطی ہی نہیں سمجھتا توبہ کیوں کرے گا؟ مر جائے گا اسی حالت میں، مگر توبہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ان لوگوں پر میرا غصہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ نہیں کرتے، اور وہ دنیا میں ذلیل ہوتے ہیں۔ بدعات کا ایجاد کرنے والے دنیا میں چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، آپ دیکھ لیجئے ان لوگوں کی ذلت۔ حق پرست جو لوگ ہیں، وقتی طور پر لوگ انہیں گالیاں دیں، وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے لوگ ان کو برا بھلا کہیں، مگر جس دن انتقال ہوا لوگ ان کے بارے میں کہنے لگیں گے کہ ہاں بھائی تھے تو بولے سالڈ آدمی، بہت اچھے زبردست آدمی تھے، زبردست حق بولتے تھے۔ لوگوں کے دلوں میں احترام جاگے گا۔ ایک بدعات والا آدمی چاہے بڑا مولوی ہی کیوں نہ ہو، لوگ بعد میں کہیں گے پیسے کے لیے کرتے تھے، پیٹ کے لیے کرتے تھے، اپنی دنیا چلانے کے لیے ہم کو الو بنا رہے تھے، ذلیل ہوں گے وہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، اور فرمایا کہ ایسے ہی ہم افطرا کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ان بنی اسرائیل کے بارے میں والذین عملوا السیئات، وہ ان کے لیے تھا، مگر قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے اللہ کا فرمان ہے، دیکھو جو کوئی بھی برے اعمال کریں، غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے، گناہ کے کام سرزد ہو جائیں، ثم تابوا من بعدها، غلطیاں کرنے کے بعد جو لوگ توبہ کرتے ہیں، وآمنوا، اور سچا ایمان لے آتے ہیں، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، توبہ کر لینے کے بعد تیرا رب بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا، چاہے وہ 80 سال کے بعد توبہ کرے یا 90 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد، مرنے سے پہلے پہلے سکرات شروع نہ ہو، اس سے پہلے، اللہ نے کتنا پہلے یہ نہیں فرمایا، غرغرہ شروع نہیں ہونا، سکرات، اس سے پہلے چاہے کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیوں نہ کیا ہو، یہ دنیا والے معاف نہیں کریں گے، اڑوس پڑوس، اپنے رشتہ دار، دوست احباب یہ ہیں نا، یہ ہرگز معاف نہیں کرتے، ہمیں توبہ کرے تو بھی انہوں معاف نہیں کرتے، صلاۃ التوبہ پڑھے تو بھی انہوں معاف نہیں کرتے، حج کو گئے تو بھی معاف نہیں کرتے، انہوں ہرگز نہیں، وہ کیا کی بولتے کہتے بلی 100 چوہے کھا کو حج کو گئی کہتے، ہرگز معاف نہیں کرتے۔ کئی کو اتنے سال تک اللہ یاد آیا نہیں، کہاں کی پڑھا تھا، اب آیا سو، اب دین یاد آ گیا، اب داڑھی جبہ پکڑ لیا، اب مسجد کا کونا پکڑ لیا۔ یہ دنیا والے معافی کرنے کو تیار ہی نہیں، اور ان سے معافی مانگ رہا بھی کون، ان کو پوچھے بھی نہیں، اور انہوں چھوڑتے نہیں، چپ کے تو۔ مگر اللہ فرماتے ہیں معافی تو میرا کام ہے نا، مجھ سے مانگو، میں تو معاف کر دوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں 100 نہیں 1000 کھا کے آؤ، چوہے
100 کھا کے آئے تو بلی معاف، حج کو گئی تو معاف نہیں کرتے، کون بولا؟ اللہ تو فرماتے 1000 کھا لیا ہو، معافی جس دن تم نے مانگی میں نے فٹ سے کہہ دیا لغفور الرحیم، میں تو معاف کرنے والا۔ کیوں؟ اچھا اللہ تعالیٰ اتنا جلد کیوں معاف کر دیتے ہیں؟ کیونکہ مخلوق یہ تنگ دل، تنگ نظر، یہ لوگ جلدی معاف نہیں کرتے، انہوں بھی معاف نہیں کرتے اور میں بھی معاف نہیں کریا، تو پھر میرے میں اور ان میں فرق ہی کیا؟ خالق میں اور مخلوق میں فرق ہی کیا؟ یہ مخلوق ہے جو جلدی معاف نہیں کرتی، وہ خالق ہے جو جلدی معاف کر دیتا، فرق یہ ہے۔ مجھ میں اور ان میں پھر فرق ہی نہیں رہے گا نا، انہوں بھی وہ نخرے کر رہے، میں بھی وہ نخرے کروں، نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے جس دن میرے بندے نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ گرنے سے پہلے، نیچے اتارنے سے پہلے میری مغفرت کا اعلان ہوگا کہ میرے بندے نے آج توبہ کی، میں نے قبول کر لیا۔ ان ربک لغفور الرحیم، جو توبہ کرے گا توبے کے بعد تیرا رب بہت معاف کرنے والا، بہت لغفور، بہت زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے، حدیث قدسی ہے، اے میرے بندے اگر تیرا یہ گمان ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہوں پر آدمی کو نڈر ہونا چاہیے، ڈیر ہو جانا چاہیے، چلو اللہ اتنا بولی نا، کیا ہو تو کرے جا کرتے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر ہو گیا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر میرے بندے، اگر تیرا یہ خیال ہے کہ دنیا میں تجھ سے بھی بڑا کوئی گنہگار پیدا ہی نہیں ہوا، تیرے سے بڑا گنہگار کوئی ہے ہی نہیں، نہ پہلے آیا نہ بعد میں آئے گا، سب سے بڑا گنہگار تو ہی ہے، تو تیرے لیے بھی میرا یہ فرمان ہے، تو سن لے کہ مجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر تو معافی کرانا چاہتا ہے تو آ جا، تو گناہوں کا سمندر لے کے آ جا، گناہوں کا جنگل لے کے آ جا، زمین بھر کر گناہ لے کر آ جا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو میں اپنی رحمت لے کر آؤں گا، دیکھتے ہیں کس کی تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی ہے، مقابلہ ہوگا۔ اور اللہ فرماتے میری رحمت سے بڑی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو بڑے سے بڑے گنہگار کو میں یوں معاف کر دوں گا، میری مرضی۔ ایک جگہ تو اللہ نے اعلان فرما دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی جی آپ میرے ان بندوں سے، یا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں سے کہیے، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، یعنی میرے ان شرابی بندوں سے، میرے بندے ہیں، ان زانی بندوں سے، ان گنہگار بندوں سے، میرے بندے ہیں، ان سے کہیے کہ دیکھ بھئی اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز ہے شرک، اسے معاف نہیں کریں گے، ہاں توبہ کر لے شرک سے، وہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، معافی مانگ لے، سچا ایمان لے آ، کلمہ پڑھ لے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا۔ ہاں اگر توبہ کیے بغیر مر گیا تو پھر شرک معاف نہیں ہوگا، شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے معاف کر دینا چاہے تو بغیر توبے کے بھی معاف کر سکتے ہیں، وہ میری مرضی ہے، وہ کسے کروں گا کسے نہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اصول بیان فرمایا، جو لوگ دنیا میں گناہ کے کام کرتے ہیں پھر گناہوں کے بعد توبہ کرتے ہیں اور ایمان والے بن جاتے ہیں، تو اس توبہ کے بعد تیرا رب بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ خیر درمیان میں دو باتیں آ گئیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بدلے میں اللہ نے فرمایا۔ اب پھر واقعے کی طرف آتے ہیں، وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح، اب وہ تختیاں یاد آئیں، اللہ نے اتنے بڑے کام کے لیے بلایا تھا، چلا لگانے کے بعد مجھے اللہ نے تختیاں دیں، وہ تختیاں غصے میں ڈال دیا، فوراً جا کے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، چومنے لگے۔ وفی نسختها هدى ورحمة للذین هم لربهم يرحبون، ان تختیوں کے اندر، اس کے نسخے میں ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رحمت رکھا ہوا تھا توریت کی کتاب کے اندر۔ اچھا وہ تختیاں لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اب اللہ کے احکامات دیکھو بھئی، میں ایک
30 دن کے لیے گیا تھا، چلا لگا کر آیا، اللہ تعالیٰ نے کتاب دیا، وہ احکامات پڑھ پڑھ کے سنانے لگے، لوگ بڑے توجہ سے بڑے غور سے سن رہے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، کیا کیا باتیں فرمائیں۔ اب سنتے سناتے وقت گزرتا گیا، اب وہ جو لوگ گناہ کیے ہوئے تھے، بت پرستی کی ہوئی تھی، ان کا یہاں پر چیپٹر کلوز ہو گیا۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے توبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب کی توبہ قبول ہے، لیکن توبے کا آخری کام یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کچھ کو قتل ہونا پڑے گا۔ یہ توبہ مکمل ہونے کا ایک طریقہ ہے۔ تو آدھے لوگ قتل ہو گئے، آدھے لوگ بچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جو قتل ہو گئے ان کو شہید کا درجہ ملا، اور جو بچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ تو سب پاک ہو گئے، جو بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے ان میں سے شہید ہو گئے کچھ لوگ، اور جو بچ گئے وہ اچھی زندگی گزارنے لگے۔ مگر یہ تھی بنی اسرائیل کی قوم۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت ہی ٹیڑھی مزاج کے لوگ تھے۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے، وہ قتل کا، بچنے کا، مرنے کا پورا سلسلہ ختم ہوا، اب تورات سن رہے ہیں کہ نئے نئے احکامات معلوم ہو رہے ہیں۔ چند ہی دن گزرے تھے، درمیان سے ایک آدمی شوشہ ایک چھوڑنے لگا۔ ایک سوال، حضرت ایک بات پوچھنا تھا۔ اچھا پوچھئے بھی۔ کہنے لگے یہ جو آپ کتاب لائیں نا، اللہ کا نیسج کی نہیں سو پکا یہ اللہ ہی کی ہے کی؟ ارے گیا تھا میں، چلا لگا کر آیا، کوہ طور پر بیٹھا تھا، اللہ نے دیا لے کر، نہیں وہ ذرا ڈھوٹ آیا اس لیے پوچھا۔ اب وہ ایک شوشہ جو چھوڑا، ایک سے ایک کہنے لگی یہ کیڑا تو ہمارے سب کے اندر ہے، یہ کہاں سے لے کر آیا آپ؟ اللہ نے دیا، کیسے مان لیں؟ اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے، یہ کیا گارنٹی؟ ہم کو تھوڑا ڈاؤٹ آ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کہ اللہ اس کا کیا جواب دوں میں؟ تو کہنے لگے اچھا ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا، تو ان میں سے کچھ ذی فہم عقل والے لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ایک جماعت کو لیجئے، طور پہاڑ پر لے کر آ جائیے، جیسے ہم نے آپ سے بات کیا تھا ان سے بھی بات کروں گا، اور ان کو میں خود بولوں گا کہ میں نے آپ کو یہ کتاب دی ہے۔ اچھا تب تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم سے کہا جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے کہ بھئی تمہارے میں سے بہترین، جن پر تمہیں اعتماد ہو، جن کی بات کو تم سچا مانتے ہو، ایسے لوگوں کو چنو، سلیکٹ کرو، ان کو لے جاؤں گا اور اللہ کی بات سنا کر لاؤں گا۔ اب تو مانو گے نا؟ ہاں آپ مان سکتے ہیں۔ تو 70 بڑے بڑے لوگ، عقل والے، علم والے، بڑے اچھے آدمی جو جھوٹ نہیں بولتے، ایسے لوگوں کو سلیکٹ کیا لوگوں نے۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کی ایک جماعت چنی، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت پر طور پہاڑ پر آنے کے لیے۔ اب یہ سب آئے، جمع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بات کیا اور آواز آئی کہ یہ تورات ہم نے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دی ہے۔ آواز آئی، دیکھا چاروں طرف کدھر سے آواز آئی، وہ آواز کا ڈائریکشن معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ جب بات کرتے ہیں تو ہر طرف سے آواز آتی ہے، کسی ایک سمت ایک جہت میں آواز نہیں آتی۔ تو انہوں نے بہت غور کیا، سب لوگ سمجھ گئے ہاں یہ اللہ کی آواز۔ پھر اس میں سے ایک نے کہا، ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے، کیا ہے یہ آواز اللہ کی یہ کیسا مان لیں؟ آواز تو آ رہی ہے، یہ کس کی ہے؟ یہ اللہ ہی کی ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ پھر کیسے کرو گے؟ کیا ذرا اللہ دکھا تو اچھا رہتا۔ ارین اللہ جہرا، واضح انداز میں اللہ کو دکھائیے اور اللہ کو دیکھیں گے، اور اللہ جو بولے گا ہم دیکھ کر غور سے سنیں گے کہ ہاں اللہ ہی بول رہا ہے۔ یہ اتنی شکی قوم تھی، وہ جیسے کہتے ہیں کوئی نماز میں ایک آدمی جو نیت کرتے نا تابع امام کے بولنا کی، تابع اس امام کے بولنا کی، نیت لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز پڑھتا ہوں میں 4 رکعت سے 2 رکعت، وہ سب ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی فرض نماز پڑھتا ہوں میں اللہ کے واسطے، تابع امام کے۔
اب وہ ایک آدمی کو ایسا سکھایا گیا تو وہ جو پیچھے کی صف میں کھڑے ہو گئے تھے 2-3 صف کے بعد، تو انہوں نے نیت کی عشاء کی نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے تابع امام کے، رکعت بند، ڈاؤٹ آیا تابع امام بولے تو سامنے والا، سامنے تو انہوں کھڑی، سامنے انہوں تابع امام انہوں ہو گیں گے، اللہ کان تو ان کو امام سمجھ لیں گا، تو بولے تابع اس امام کے، تو پھر ڈاؤٹ آیا اس بولے تو انگلی کا اشارہ کان جا رہا کی، تو پھر بولے تابع اس امام کے، اب تھوڑا پکا کنفرم کر رہے تھے، صف میں سے 2-3 صف آگے اٹھ کے بتانے لگے پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے تابع اس امام کے، نہیں اس بولے تو قریب اور ذرا دور میں ہوں تو تابع اس امام کے، تو پھر رکعت باندھنے گیا تو ڈاؤٹ آیا تو صفوں کو چیرتا ہوا آگے بولے تابع اس امام کے، تھپ تھپا کے بولے اسی، اتنا زیادہ شک، اس امام، یہ امام پکا میرا، اس امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، یہ اتنا زیادہ شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا تابع امام کے، جو امام ہے اللہ جانتے ہیں، اب اس کی شک کی بیماری ہے، اب وہ اللہ کو سمجھتا، اللہ کیا سمجھ رہی کی، کون سا امام کی کیا کی، تو جا کے پکا پیٹ تھپا کے مولانا تمہیں میرے امام، یہ امام، جو ایسے کچھ ہوتے ہیں۔ تو ان کی بھی وہی پریشانی تھی، تو کہنے لگے اللہ سے بات کر رہا، کیا گارنٹی دکھاؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا علاج ابھی کرتا ہوں۔ نیچے سے زلزلہ آنا شروع ہوا، فلما اخذتهم الرجفہ، نیچے سے زمین شیک ہونے لگی، ارتھ زمین زلزلے آنے لگی، اور اوپر سے ایک چیخ کی آواز آئی، یہ سب کے سب بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیک کیا تو مر گئے تھے پورے کے پورے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان لوگوں پر، فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان لوگوں کو زلزلے نے پکڑ لیا تو یہ سب کے سب ڈھیر ہو کر مر گئے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، فرمانے لگے ربی، اے میرے اللہ، لو شئت اہلکتہم، اگر آپ مارنا ہی چاہتے تو ان لوگوں کو بھی مار دیتے، من قبل، یہاں آنے سے پہلے بھی بہت سارا ٹائم تھا مارنے کا، وہ دریا میں آ رہے تھے وہاں بھی مار سکتے تھے آپ، فرعون کے ہاتھ سے ان کو قتل کرا سکتے تھے، یا اب جو بچڑے کی پرستش میں مبتلا ہوئے تھے اس میں جن کو مارنے کے لیے آپ نے کہا تھا اس میں یہ بھی مر سکتے تھے، مگر آپ نے وہاں سب نہیں مارا تو یہاں آپ ان کو مار رہے ہیں۔ لو شئت اہلکتہم، اگر آپ مارنا ہی چاہتے، ہلاک کرنا ہی چاہتے، من قبل، اس سے پہلے بہت سارے مواقع تھے آپ ان کو ہلاک کر سکتے تھے، ان کو ہی کیا، وَإِيَّايَ، مجھے بھی اگر آپ مارنا چاہتے تو مار سکتے تھے، مگر آپ نہ ان کو مارنا چاہتے نہ مجھے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ان کو مارنے کا اگر آپ کا مقصد ہے تو ان کے مارنے میں مجھے بھی مارنا آ جائے گا، یعنی میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ کیسے کہ یہ سب تو مر گئے، اب میں اکیلا واپس جاؤں گا اپنے علاقے میں تو وہ ہٹ دھرم قوم، یہ اچھے اچھے لوگ، یہ سمجھدار لوگوں کا یہ حال، اب وہ نہ سمجھا وہاں بیٹھی سو، ان کے پاس جا بولا انہوں سب مر گئے تو انہوں چھوڑتی منجے، تو میچ کیا کی کرے رہیں گے، وہ 70 آدمی ہمارے اچھے اچھے آدمیوں کو لگ جا کو کام بیزدال کو آئی کی، کسے دے کو مارنے فرما ڈالے کی، کیا کرے کی، اب بدلے میں وہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو نتیجہ یہی ہوگا کہ میں یہاں نہیں مرا تو وہاں مر جاؤں گا، وہ لوگ مار دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا آپ مجھے مارنا تو نہیں چاہتے، تو مجھے زندہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ایسا زندہ کہ یہ مر جائیں اور میں زندہ رہوں وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو مطلب یہ آپ ان کو بس تھوڑی سزا دے کر چھوڑنا چاہتے ہیں، ڈرانا چاہتے ہیں۔ تو اے اللہ میں سمجھتا ہوں اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہم میں سے کچھ بے وقوفوں کی یہ غلط سلط سوالات، ان کے کرتوت کی وجہ سے آپ ہمیں سزا دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ ان ہی الا فتنتک، تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ مجھے بھی زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ان کو بھی زندہ رکھیں گے ہی، مگر آپ نے ابھی فی الحال ان کو مار دیا ہے تو مطلب یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، اللہ ان کو اٹھا دیجئے، کھڑا کر دیجئے۔ ان ہی الا فتنتک، کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اس آزمائش میں آپ جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں آپ ہدایت پر قائم کر دیتے ہیں۔ انت ولینا، اے اللہ آپ ہی ہمارے ولی، آپ ہمارے مولا، آپ ہمارے نگران ہیں۔ فاغفر لنا،
آپ ہمیں معاف کر دیجئے، ورحمنا رحم فرما دیجئے، وانت خیر الغافرین اور آپ ہی بہترین معاف کرنے والے ہیں۔ یہ قوم کے اوپر جب عذاب آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام دعا کی، اور آگے دعا کے اندر یہ بھی لکھا، آگے فرمایا اللہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً۔ اچھا یہ قوم اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کیا۔ پوچھا آپ کیا تو ڈاؤٹ ہے؟ نہیں اب مان لیتے کہتے مر گئے تھے، اب اٹھے، اب سمجھ میں آیا اللہ جو بول رہا ہے، یقین آ گیا۔ اب موت سے دوبارہ آئے تو پھر کہیں موت نہ آ جائے تو خاموش نکل کر آئے اپنی قوم کے پاس۔ وہ کہتے ہیں ایک سمندر کے سفر میں کشتی پر لوگ جا رہے تھے تو ایک آدمی نئے سے کشتی میں سوار ہو گیا تھا، وہ تھوڑی تھوڑی دور پر چیختا چلاتا، یار میں مر جاؤں گا، میں کود جاؤں گا، مجھے واپس لے چلو۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ اس کو اب درمیان میں چلے گئے ہیں، اب واپس لانے تک تو ٹائم، یا تھوڑا گھوم پھر کے آ جائیں۔ اب بہت چیخنے چلانے لگا تو ایک بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا اس کو نیچے دھکا ہی دے دو، اٹھا کے ڈال دیا پانی میں۔ اب وہ ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پکڑ کے کھینچ لیا اندر۔ اب چیخ، ایک دم خاموش بیٹھ گیا، نہ اب چیخ، اب سمجھ میں آ گیا، اب نہیں چیختا، خاموش، واپس جانے تک گمسم علاج ہو گیا اس کا۔ اس سے پہلے بولتے تھے چپ، تو چپ نہیں بیٹھتا تھا، مر جاؤں گا، کود جاؤں گا، ڈال دیے، پھر واپس لے لیا تو خاموش ہو گیا۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ اتنا چھوٹا سا قصہ۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے بھی بار بار سمجھایا، بار بار سوال کرتے تو اللہ نے جھٹکا دیا، اٹھا کے کھڑا کیا۔ اب کیا تو ڈاؤٹ؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ تو گئے اپنی قوم کے پاس، جا کر ان کو سمجھایا، جو ہوا ان کا معاملہ بہرحال آگے کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے ہمارے رب ہمیں معاف بھی کر دیجئے، رحم بھی کر دیجئے، اور اس دنیا میں ہمارے لیے بھلائی مقدر فرما دیجئے۔ بہترین دعا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگا تھا، ہمیں اس دنیا میں بھلائی مقدر فرما دیجئے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طریقے سے ربنا آتنا والی دعا اس طریقے سے مانگی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اور ہم مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ مانگا کہ اللہ اس دنیا میں ہمارے لیے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے حسنہ، بھلائی مقدر فرما دیجئے۔ کیوں؟ انا ہدنا الیک، کیونکہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں، ہم ہدایت پر آئے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہمارے لیے یہ مقدر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قال عذابی اصیب بہ من اشاء، کہ دیکھو دنیا میں نافرمان لوگ بہت سارے ہیں، مگر سب پر ہمارا عذاب دنیا میں نہیں آتا، دنیا میں کسی کسی پر ہمارا عذاب آتا ہے، اور وہ صرف انہی پر آتا ہے جن کو میں عذاب بھیجنا چاہوں، سب پر نہیں آتا۔ جیسے وہ بدماش وسیم رضوی، اللہ نے فرمایا جس پر میں عذاب بھیجنا چاہوں تو صرف اسی پر میرا عذاب آئے گا، ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جن پر عذاب آ سکتا ہے مگر سب پر نہیں آئے گا دنیا میں، کیونکہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر امتحان کی جگہ میں رزلٹ ظاہر ہو جانے لگے تو پھر امتحان کہاں رہے گا؟ یہ امتحان ہے، امتحان ایسا ہی ہوتا ہے کہ لکھ لو جو لکھنا چاہتے ہو، لکھو، ٹائم ہے تمہارے پاس، جزا اور سزا یہاں نہیں ہوگی۔ ہاں الا ماشاءاللہ ایک کا دکا جو بہت وور کر رہا ہو تو امتحان حال میں بھی اس کی تھوڑا کان گھمائے جائیں گے، تھوڑی بہت اس کو سزا وہاں پر بھی دی جائے گی، اس کو وہیں ڈانٹا جائے گا کہ تو بھی کیسا اسٹوڈنٹ ہے، کیسا نالائق ہے، وہ فلاں فلاں۔ لیکن بعد میں جب رزلٹ آئے گا تب کون پاس ہوا، کون فیل ہوا، کون عزت والا ہوگا، کون ذلیل ہوگا، کس کی عزت افزائی، کس کی ذلت ہوگی، کون کس کی انسلٹ کرے گا، وہ سب چیزیں رزلٹ کے بعد میں ہیں۔ مگر وقتاً فوقتاً کبھی کبھار
ان عذابی اصیب بہ من اشاء، جس کو میں عذاب میں مبتلا کرنا چاہوں اس پر میں اپنا عذاب ڈال دیتا ہوں، ورنہ تو وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت تو ہر چیز پر پھیلی ہوئی ہے، نافرمانوں پر، کافروں پر، مشرکوں پر، ہر چیز پر وسیع ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ایک روایت میں آتا ہے ابلیس نے کہا اللہ کی رحمت میرے اوپر بھی ہے، کئی کو تو اللہ تو بولے نا وسیع ورحمتی وسعت کل شیء، میں بھی تو ایک شے ہوں، اللہ نے فرمایا ہر چیز پر میری رحمت ہے، تو میں بھی ایک چیز ہوں اللہ کی، تو میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ نے آگے جواب دیا تو غلط فہمی میں مبتلا ہے، ہر چیز پر وسیع، میری رحمت تنگ نہیں ہے، بہت وسیع ہے، مطلب جس کو میں اپنی رحمت میں لینا چاہوں لے سکتا ہوں، کوئی تنگی نہیں ہے۔ یہ کہنے کا مطلب ہے یہ نہیں کہ ہر ایک پر ہم نے رحمت ہی رحمت کر ڈالی ہے، اس میں شیطان بھی آ گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، ہو سکتی سب کے اوپر آئے، مگر اس رحمت کو میں مقدر کرتا ہوں للذین یتقون، ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان، زکوٰۃ کا مطلب تمام جسمانی اور مالی تمام عبادتوں کو شامل کر کے، اور تقوی تمام اخلاق، اوصاف اور ایمان، اللہ نے تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ میری رحمت خاص ان لوگوں کو ملے گی جو تقوی کی زندگی، صفات اور اخلاق اچھے کریں گے، اور جو اعمال جن کے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تمام عبادتیں آ جائیں گی، اور جو ایمان والے ہوں گے۔ تو شیطان نے کہا اس میں سے ایک بھی تو نہیں میرے پاس، شے تو ہوں اللہ کی ایک چیز، مگر نہ ایمان ہے، نہ تقوی ہے، نہ اعمال ہے، تو میں تو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی زبردست دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا، مگر بڑا عجیب طریقے سے اللہ نے قبول کیا۔ آگے فرمایا میری یہ رحمت جو آپ نے کہا دنیا میں بھی دیجئے، آخرت میں بھی دیجئے، ہاں دنیا میں تو ہو سکتا تھوڑا بہت سب کو مل جائے، آخرت میں تو صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا وہ جو رحمت ہے آخرت میں ملنے والی، اے جناب موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے مانگا، مگر ہم نے اس دعا کو میرے آخری نبی کی امت کے لیے قبول کیا۔ اللہ نے آگے جو صفات بیان فرمائیں، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ لوگ جو نبی امی، ہمارے نبی کی ایک صفت ہے ان پڑھ نبی۔ ان پڑھ ہونا وہ جاہل گنوار جسے کہتے ہیں وہ نہیں، ان پڑھ جس کو اگر دنیا میں اگر کہا جائے ہمارے معاشرے میں ان پڑھ کا مطلب لوگ جاہل سمجھتے ہیں، ان پڑھ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں، اور جس کو لکھے ہوئے حروف پڑھنا نہیں آتا۔ اب ایسا جو آدمی ہمارے معاشرے میں ہوگا وہ تو جاہل ہی ہوگا، جس کو پڑھنا لکھنا کیا بھی نہیں آتا، اسے کیا بھی پتہ ہی نہیں، جاہلی آدمی۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی، آپ کے معجزے جسے کہتے ہیں، کمال جسے کہتے ہیں، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا ہوا قرآن بھی آپ پڑھتے نہیں تھے، لکھا ہوا تھا ہی نہیں آپ کے پاس، ایسا قرآن تھا ہی نہیں، تو لکھی ہوئی کوئی چیز آپ پڑھتے نہیں تھے، آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کہاں کون سا حرف ہے۔ جو صلح حدیبیہ کے واقعے میں آیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ رسول اللہ کا لفظ کہاں سے کہاں تک ہے، بتائے یہاں سے یہاں تک، تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹایا تھا۔ واقعات میں سیرت میں موجود ہیں، صحیح احادیث کے اندر پوچھ کر آپ نے یہاں سے یہاں تک، اچھا یہ تو اس کو آپ نے مٹا، کیونکہ لکھے ہوئے حروف وہ ایک فن ہوتا ہے، وہ سیکھنا پڑتا ہے کسی سے، اچھا یہ حرف را آر کیسے لکھتے ہیں، اچھا ایسا رہا تو یہ حرف ہے،
یس ایسا رہا تو سین ہے، ایسا رہا تو اچھا، یہ سیکھنا پڑتا ہے. اب اسے ملانے کا طریقہ کیا، کیسے ملائیں گے، اس کو کیسے ورڈ بنتا ہے، لفظ کیسے بنتا ہے، وہ تمام چیزیں سیکھنا پڑتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مکتب، کسی مدرسہ، اسکول، کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی آپ کا معلم، سکھانے والا آپ کا دنیا میں کوئی بھی نہیں. تو آپ کسی کے یہاں زانوئے تلمذ تہ نہیں کیے، آپ پڑھنے کے لیے، شاگرد بننے کے لیے کسی کے پاس نہیں گئے. تو اس لیے آپ کو یہ الفاظ، اگر اللہ پڑھانا چاہتا تو پڑھ لیتے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ چیز نہیں دیا، کیونکہ یہ کمال تھا آپ کا کہ آپ پڑھنا لکھنا اپنے ہاتھ سے جانتے تو نہیں، مگر دنیا میں جتنے آگے چل کر لکھنے پڑھنے والے آئیں گے ان سب کے استاذ آپ ہوں گے. کمال تو یہ کہ آپ کو لکھنا نہیں آئے گا، آپ کو پڑھنا نہیں آئے گا، مگر جتنے آئیں گے قیامت تک سب کے استاذ آپ. یہ تو بڑا عجیب معجزہ ہو گیا کہ پڑھنا جو سیکھے نہیں پڑھانے والے بن گئے. دنیا میں کسی کے بارے میں کہیں یقین نہیں کر سکتے، مگر آقا کے بارے میں تو سب پوری دنیا کو ماننا پڑے گا کہ ہاں بھائی تفسیریں، جتنی کتابیں آج ہماری اسلام کی، جو بھی کتاب چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی لے لیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہمارے نبی کی یہ صفات تھیں. اب اس میں سے ایک ٹکڑے سے اتنا معنی نکلا، اتنا مفہوم نکلا. ہمارے نبی نے یہ قرآن ہم کو پہنچا. اب یہ جتنا ہم بول رہے ہیں وہ لکھا ہوا، جو علماء نے، بزرگوں نے، فقہا نے، محدثین نے جو کتابیں لاکھوں کی تعداد میں لکھی، اور ان سب نے کہاں سے لکھا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے سے لے کر، نبی کا ایک ٹکڑا آپ نے جو زبان سے فرما دیا، اب لکھو بیٹھ کے، لکھتے رہو، لکھتے رہو، لکھتے، قیامت تک آنے والے لکھتے رہیں گے، لکھتے رہیں گے، اور لکھا ہوا پڑھتے رہیں گے. ان سب کو پڑھانے والے، لکھانے والے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور کمال یہ کہ آپ لکھتے نہیں تھے، آپ پڑھتے نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ بتانا چاہا کہ دیکھو، جو نبی ہمارا یہ قرآن تم تک پہنچاتے ہیں وہ پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہیں کہ اپنے ہاتھ سے لکھ لکھ کر لائیں. اب ایسی ایسی چیزیں تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں تو یقین کرنا ہوگا کہ یہ ان کا نہیں، یہ کوئی اور ان کو دے رہا. اور وہ کون ہے؟ اب ان کا کوئی استاذ بھی نہیں ہے دنیا میں، دیکھ لو. تو یقیناً ماننا پڑے گا کہ ہاں یہ کوئی غیبی طاقت ہے، اللہ جو ان کو سکھا رہا، اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے. تو قرآن سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم اپنایا کہ اپنے نبی کو پڑھنے اور لکھنے کی صفت سے خالی رکھا، اور قرآن آپ پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. یہ آیتیں آج نازل ہوئیں اور آپ پڑھ کر سنا رہے ہیں. کہاں سے سیکھ کر آئے؟ کون سے مدرسے میں، کون سی کالج میں، کون سی یونیورسٹی؟ کچھ نہیں. تو پھر کہاں سے مل رہا ہے؟ کہا میرے اللہ نے مجھے سکھایا، میرا اللہ اتار رہا ہے، جبریل آتے ہیں مجھے پڑھ کے سناتے ہیں، میں سناتا ہوں تم لوگوں کو. تو کہتے تھے نہیں، آپ کسی سے سیکھ کے آ رہے ہیں. قریش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے یہ جاننے کے لیے کہ ہمارے نبی کس سے کس سکھ کو آرنگت ہے. کچھ لوگوں کو لگائے پیچھے. تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تبلیغ کرنے، دعوت دینے مختلف لوگوں کے پاس جاتے تھے. آخر کار ایک جگہ پر مکہ مکرمہ میں تھوڑا باہر ایک آدمی تھا، لوہار، لوہے کی بھٹی میں کام کرتا، اس سے کچھ چیزیں بناتا تھا لوہا جلا کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بازو جا کر بیٹھتے. وہاں تنہائی میں کوئی آتا جاتا نہیں تھا، تو وہاں بیٹھ کر اس بندے کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے تھے. جیسے ہر ایک کو دعوت دیتے تو آپ وہاں جا کر وقت گزارتے، روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر، یا کبھی جب آپ کو ٹائم ملتا وہاں چلے جاتے. اس کے پاس بیٹھ کر، وہ ایمان نہیں لاتا تھا، سب کا وہی معاملہ تھا اکثر و بیشتر. تو آپ اس کو سمجھاتے، 5-10 منٹ 15-20 منٹ وہاں بیٹھ کر آپ بات کر کے اپنا کام کر کے آپ وہاں سے نکلتے. تو یہ جو تحقیق کرنے والے CID تھے نا، انہوں نے 2-3 بار دیکھا اور آ کے کہ نبی کا استاذ معلوم ہوگا، کہتے پکڑ لیے. کون؟ ہاں وہ لوہار بیٹھا نا، انہیں سکھا رہا. اس کا ان الذین یلحدون
اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمایا کہ وہ لوگ جو ہمارے نبی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ فلاں سے سیکھ کر آتے ہیں، کمال تو یہ تھا جب لوگوں نے پھیلا تو بہت دیا، ان سے سیکھ کر آتے ہیں، وہاں جا کے تنہائی میں بیٹھتے ہیں، اس سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں، وہ کچھ گنگناتا ہے اور یہ بڑے غور سے سنتے، دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے تھے نا کیا باتیں ہو رہی، سنتے نہیں تھے کیونکہ تحقیق کر رہے تھے نا، جاسوسی، تو دور دور سے سنتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ ان کے کان میں کچھ بولتے ہیں، اب وہ لوہے کی آوازیں بزی ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب جا کر سمجھاتے، وہ جواب دیتا، تو انہوں نے سمجھا اچھا یہ ہے قرآن سیکھنا سکھانا، یہ ان کو سکھا رہا، یہ آ کے ہم کو سنا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب یہ پھیلایا، لوگوں میں مشہور ہو گیا، تو عجیب مذاق بنا۔ جب لوگ اس کے پاس آئے، وہ کون ان کا استاذ ہے دیکھنے کے لیے آئے، تو دیکھا تو کیا نظر آیا، وہ ایسا بندہ تھا جس کو عربی آتی نہیں تھی۔ یلحدون الیہ، جس کی طرف یہ لوگ الزام لگاتے اعجمی و عربی، فرمایا ہمارے نبی تو عربی زبان والے اور قرآن عربی میں، اور اس کو عربی پلے نہیں پڑتی تھی، اس کو عربی آتی نہیں تھی، وہ کہیں دوسری علاقے کا تھا، وہ آ کے عرب میں غلام بن کے کام میں لگا ہوا بیچارہ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا کے عربی میں سمجھاتے، اس کو سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا، تو پوچھتا تھا کیا بول رہے ہیں آپ، سمجھاتے، اس کے پلے ہی نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے سمجھا اچھا یہ سکھا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا عجیب مذاق ہے یار، سمجھو تو سے جا کے بات تو کرو، تم میں سے کوئی، وہ عربی کا اتنا بہترین قرآن تو کیا دے گا، آپ کی ایک بات وہ سمجھ بھی نہیں پاتا، اس کے پلے ہی نہیں پڑتی۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، ہم تو بڑی مشکل سے ایک استاذ پکڑے تھے، وہ بھی ایسا نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سسٹم بنایا کہ ہمارے نبی کا کوئی استاذ نہیں، کوئی پڑھانے والا نہیں، کوئی لکھانے والا نہیں، مگر آپ جب سناتے ہیں تو ایسی ایسی آیتیں، ایسے ایسے جملے کہ عرب کے پورے لوگ، بڑی بڑی زبانیں جاننے والے، فصاحت و بلاغت، بہترین انداز میں الفاظ کا معنی پرو کر بیان کرنے والے، قرآن کے طرح الفاظ کسی سے بن نہ سکے، اور نبی بنا رہے، مطلب سنا رہے، بنا تو نہیں رہے نا، سنا رہے۔ اب ان سے کہا گیا اگر یہ نبی بنا رہے ہیں جو کہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو تم تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہو نا، تم بناؤ۔ کسی سے نہیں ہو رہا تو یقین کرو یہ بنا نہیں رہے ہیں، بس سنا رہے ہیں، اور ان کو ہم اتارتے ہیں، ہم نے دیا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، اللہ حضرت کو صحت عطا فرمائے، حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ دیکھو ایک مرتبہ اسی کانفرنس ہوا، بہت سارے مختلف مذہب کے لوگ جمع ہوئے، تو ایک قرآن کا اعجاز، قرآن کے الفاظ میں کیا کمال ہے، کیسے اس کے اندر معنی کو پرویا گیا بہترین انداز میں، جس کے اندر کوئی جھول نہیں آ سکتا، ایسی کوئی مثالیں پیش کی جائیں۔ تو ایک چیلنج یہ دیا گیا کہ بھئی کوئی بھی ایک چیز بہت بڑی ہے، اس کی بڑائی وہ کتنی بڑی ہے، کیا بہت بڑی ہے، اس بڑائی کو تعبیر کیسے کریں گے الفاظ میں؟ جیسے فار ایگزامپل جہنم جو اللہ نے بنائی ہے، بہت بڑی جہنم ہے۔ اب یہ بہت سارے عربی جاننے والے ہیں، زبان کے ماہر ہیں، آپ لوگ اپنی طرف سے بنا کر لائیے، کیا لفظ استعمال کریں جس میں ایسا معنی آئے کہ بڑی سے بڑی اس کا معنی سمجھ میں آئے۔ تو لوگ بہت ڈکشنریاں تلاش کر کے، الفاظ ڈھونڈ ڈھانڈ کے اگلے دن آئے، اور کسی نے کہا ان جہنم لکبیرہ، اکبر کبیرہ، اشد کبیرہ، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ، اتنی بڑی، سب سے بڑی، سخت بڑی، لمبی چوڑی الفاظ لے کر آئے۔ آخر میں کہا قرآن نے بھی کہا ہے، جانتے ہو اللہ نے کیا کہا؟ جہنم بہت بڑی ہے۔ کہا اللہ کے بیان کرنے کا انداز کیا ہے؟ جہنم کی وسعت، جہنم کی چوڑائی اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تعبیر، ایک الفاظ اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم میں کوئی جماعت ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے حلم تلأتی، اے جہنم اتنے سالوں سے تو بھوکی تھی،
اللہ سے مانگ رہی تھی اللہ مجھے کچھ دے میں بہت بھوکی ہوں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پیٹ بھرنے لگیں گے۔ اس کو اللہ نے بیان فرمایا سورہ قاف کے اندر 26ویں پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حلم تلأتی، کیا تو بھر گئی؟ وتقول، تو جہنم کہے گی حل من مزید، کیا اب بھی ہے، کیا تو بھی اور کچھ ہے؟ ہم جتنے ڈالنا چاہیں گے ڈالتے جائیں گے، پوچھیں گے بھر گئی، تو ہر بار وہ یہی کہے گی ابھی باقی ہے۔ کتنی بڑی ہوگی؟ وتقول حل من مزید، اب بھی رہا تو لاؤ، اور رہا تو لاؤ۔ یہ کتنی بڑی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ جتنے بھی ہم ڈالیں گے، جب بھی ڈالیں گے اور جب پوچھیں گے تو اس کا یہی جواب ہوگا کہ اور ہے تو لائیے۔ تو کتنی بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعبیر کا انداز کیا اختیار فرمایا۔ ایسے جملے کوئی ان پڑھ آدمی بنا نہیں سکتا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور اس قرآن کے اندر ایسی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ یہ ہمارے نبی کا بنایا ہوا نہیں، اللہ کا اتارا ہوا۔ جیسے سمندروں کے بارے میں بولنا، جبکہ ہمارے نبی سمندر گئے ہی نہیں۔ لہروں کے بارے میں بولنا کہ موجم فوق، اس کے اوپر بعض فوق بعض، کہ ایک موج آتی ہے، ایک اس کے اوپر اور ایک موج آتی ہے، ایک موج یوں چلتی ہے تو دوسری موج اپوزٹ چلتی ہے، اوپر والی یوں آتی ہے تو نیچے والی اپوزٹ جاتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم، جبکہ ہم کو ہی معلوم نہیں، بہت مرتبہ گئے۔ اور اس میں ظلمات بعضها فوق بعض، سمندروں کے اندر تاریکیاں ہیں، کچھ دور تک ایک قسم کا رنگ نظر آئے گا، اس کے نیچے آپ نیچے جائیں گے تو پھر وہ رنگ ختم ہو جائے گا، دوسرا رنگ وہاں چلے گا، اس کے نیچے ایک اور رنگ آئے گا، کیونکہ وہاں تاریکیاں ہیں اور ہر تاریکی میں رنگ بدل بدل کر نظر آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اگر یہ نبی کا اپنا علم ہوتا تو جو سمندر میں گئے ہی نہیں وہ کیسے بتائیں گے؟ تو یقیناً جس نے سمندر پیدا کیے اس نے بتایا ہے۔ سورج کے بارے میں بولنا، چاند کے بارے میں بولنا، والشمس تجری والقمر قدرناہ منازلا، یہ دونوں ایک ساتھ دوڑ رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، ان کے منازل ہیں، ان کے ٹھکانے ہیں۔ اور اتنی بڑی تحقیق فلکیات کے اوپر، جو نہ کبھی فلائٹ میں گئے نہ راکٹ میں گئے، اور اس کے اوپر اتنی بھاری ریسرچ، کیسے، کیا یہ ممکن ہوگا؟ ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے اپنی طرف سے کہا ہوتا تو سوال کر سکتے تھے، یہ ان فلکیات کو جس نے بنایا اس نے بتایا۔ تو ایسی ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں آپ کو قرآن میں مل جائیں گے کہ ایسی ایسی چیزیں، پچھلے واقعات جو ہم یہاں اس زمانے میں آئے ہیں، اور ہم سے سووں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے کیا ہوا تھا، وہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، کتنے لوگ تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ غار میں گئے تھے، چھپ گئے تھے، اتنے 309 سال کے بعد نکلے تھے۔ اتنی ساری تفصیل کون بتائے گا؟ ہسٹری، جغرافیہ، فلکیات، سمندر، کہکشاں، بارشیں، زراعتیں، ان تمام چیزوں کے بارے، اور انسان کی تخلیق کے بارے میں کہ اس کے سٹیپ بائی سٹیپ انسان بنتا ہے، کون سی ریسرچ کی تھی، کون سی ڈاکٹری کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا کہ انسان کی تخلیق نطفے سے، علقے سے، مضغے سے، اور اس کے بعد بہترین تخلیق کے ساتھ، اور یہ فرمانا کہ ہم نے تمام انسانوں کے فنگر پرنٹس، بائیو میٹرک سب کے الگ الگ بنائے ہیں۔ یہ کس کی سمجھ میں آیا تھا؟ یہ تو آج کل کی مشنریاں ہم کو بتاتی ہیں کہ بھائی آپ تھمس دیجئے، انگلیاں دیجئے، فنگر پرنٹ دیجئے، کیونکہ پوری دنیا میں ایک کی انگلی کا فنگر پرنٹ کسی دوسرے کی پوری قیامت تک آنے والے انسانوں کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا۔ اب ہمارے نبی کو کس نے سکھایا؟ اگر آپ نے اپنی طرف سے بولا ہوتا تو یہ تحقیق اس زمانے میں 1500 سال پہلے یہ جملہ آپ اپنی طرف سے کیسے بولیں گے؟ تو یقیناً یہ کہنا پڑے گا حضور نے نہیں، بلکہ انسانوں کو جس رب نے پیدا کیا اس رب نے بتایا کہ ہم نے انسانوں کو ایسے پیدا کیا۔ تو میرے حال یہ اس بات پر نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو فرمایا، نبی یہ امی،
ماں کی طرف نسبت کر کے بولتے ہیں امی کا معنی ماں والے نبی. ماں والے مطلب ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے ویسے ہی رہے, کسی کالج اسکول مدرسہ مکتب میں جا کر پڑھ کر چینج نہیں ہوئے آپ, تو اس کو کہتے ہیں امی. تو بہرحال انشاءاللہ اس کی تفصیل اگر زندگی باقی رہے اگلا جمعہ عرض کر لیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا اس امت کے بارے میں اللہ نے کیا شرائط کے ساتھ بیان فرمایا اور کیا اللہ نے وعدے فرمائے, انشاءاللہ اگلا جمعہ عرض کر لیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے, قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اس کے مطابق اپنے ایمان اور اعمال کو درست کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان